السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، قبلہ اطاعت، کعبہ انقیاد، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، جو سبل السلام کے مرشد اعظم ہیں، یتیموں کے چارہ گر ہیں، خلد نظارہ شہر آرزو جان تمنا مرکز عقیدت، قبلہ اطاعت، کعبہ انقیاد، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ پھر اس نے ہمیں دوبارہ یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور رب کا بے پناہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح سلامتی کے ساتھ یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس کی بارگاہ میں آ سکیں۔ یقین مانیے کہ یہ صحت کے یہ جو دن ہیں انسان کے بڑے قیمتی ہیں، فرصت کے یہ جو دن ہیں انسان کے بہت قیمتی ہیں، اور اگر انہیں انسان غنیمت جان لے اور اس میں کچھ کر جائے تو یقیناً یہ کسی انعام سے کم نہیں ہے کہ بندہ موقع پائے اور کوئی ایسے کام کر جائے جو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ آپ فضیلتیں سنتے رہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت، جمعۃ المبارکہ کی فضیلت، بے شمار باتیں آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ ہر جمعہ تقریباً میں درود پاک کی فضیلت بھی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں درود پاک کی فضیلت، اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے اور آپ درود پاک پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ جو شخص خلوص دل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھتا ہے اور درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کی وجہ سے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 10 نیکی تو 10 نیکی ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ پڑھ رہا ہے ایک لیکن اللہ کا انعام 10 ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جتنی مزدوری کرو گے اتنی اجرت ملے گی، لیکن کارخانے قدرت کا نظام الگ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے عمل میں خلوص کتنا ہے۔ اگر اس کا عمل واقعی پرخلوص ہے تو اسے ایک نہیں 10 عطا کیا جائے گا۔ اس لیے جو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کریں خلوص کے ساتھ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور ہر وہ عمل جو خلوص سے بھرا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اسے فوراً قبول فرمائے گا، اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو درود کے معاملے میں بھی ایک خلوص کے ساتھ پڑھے۔ پھر یہاں تک ہے کہ اگر کوئی دکھانے کے لیے بھی پڑھ رہا ہے تو بھی درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ وہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا، کیونکہ دکھا رہا ہے کس کی شان دکھا رہا ہے، کس کی شان درود پاک پڑھائی کس کے شان میں جاتا ہے، حضور کے۔ تو شان اگر وہ پڑھ بھی رہا ہے تو کس کی شان کا اظہار کر رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے، لہذا جو ہے وہ بہرحال ریا سے بچنا چاہیے اور ہر کام میں خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ ایک ایسے موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے جس کا تعلق زبان سے ہے
اور اس کی فضیلتیں، اس کے نقصانات اور اس سے بچنے کے اس سے بچنے کے جو راستے ہیں، ان تمام پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری زندگی میں ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور انسانی وجود میں بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ گونگا شخص اپنے زبان کے ذریعے سے کچھ پیش نہیں کر سکتا، معذور ہے وہ، لیکن ایک شخص جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، زبان جیسی عظیم قوت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے پورے وجود کا احساس زبان سے دلا سکتا ہے۔ اور اگر زبان نہ ہو تو بیچارہ بڑا مجبور ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اشاروں میں رہ جاتا ہے، اپنے جذبات کا صحیح طریقے سے اظہار نہیں کر پاتا۔ جو اس کے ساتھ زمانے بھر رہا ہو وہ اس کی کچھ کیفیات سے واقف ہوگا، کچھ سمجھ سکے گا، لیکن ہر بات وہ بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ پھر بھی ماہرین نے گونگوں کی زبان سمجھنا شروع کر دی، ان کے لیے کچھ اصول و ضوابط تیار کیے، اندھوں کے لیے بھی کچھ قاعدے قانون بنائے تاکہ انہیں بھی پڑھایا جا سکے، بہروں کے لیے بھی کچھ اس طریقے سے شروع کیا، لیکن پوری طریقے سے اس پر کوئی کام نہیں ہو پایا۔ یہ عذر ہے۔ گونگے سے پوچھئے زبان کی حیثیت کیا ہے، اندھے سے پوچھئے آنکھ کی حیثیت کیا ہے، بہرے سے پوچھئے کہ سماعت کی حیثیت کیا ہے، وہ آپ کو بتا سکے گا۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ تمام نعمتیں اپنی جگہ عظیم حیثیت رکھتی ہیں، بڑی حیثیت رکھتی ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے یعنی 2 ہفتے میں نے فلسطین کے واقعات، اس کی تاریخی روایات اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کو میں نے حدیث کی، قرآن کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے میں نے اس کے بعد جو حضور غوث پاک کی سیرت پر، اور پھر اس کے بعد میں نے اسلام کے حوالے سے ایک اصولی گفتگو کی تھی اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ تو آج زبان کے حیثیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے قبل آئیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زبان کی تعریف جو ہے، اہل علم نے زبان کی تعریف یہ کی ہے، یا اہل اصطلاح نے، یا جن لوگوں نے زبان کو سمجھ لیا ہے، انہوں نے زبان کی تعریف کی ہے کہ صغیر جرمہ و کبیر جرمہ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جس کی جسامت بہت چھوٹی ہے، لیکن جرم بہت بڑا ہے۔ جنہوں نے زبان کو سمجھ لیا انہوں نے اسے 2 لفظوں میں یوں ادا کر دیا کہ جس کی جسامت بہت چھوٹی ہے لیکن جس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں زبان کے استعمال کے حوالے سے ذہن دیا گیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے جو چیزیں تم ادا کرو گے، جو تلفظ کرو گے، جن کلمات کی ادائیگی زبان سے ہوگی، الا لدیہ رقیب عتید، ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن خیال رہے کہ ہم نے ان کی ادائیگی پر جو ہے ہم نے 2 فرشتوں کو مقرر رکھا ہے۔ جو تم کہو گے، کہنے میں تمہیں آزادی ہے، تمہیں اختیار ہے، جو تم چاہو، چاہے اچھی بات کہو چاہے بری بات کہو، ہم نے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، رقیب اور عتید، کہ وہ تمہاری اچھائیاں بھی لکھ رہے ہوں گے، تمہاری برائیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ اچھے کام کرو گے، اچھی بات کہو گے تو وہ اچھی بات نقل کریں گے، بری بات کہو گے، بری بات کرو گے تو وہ بھی اسے جو ہے وہ نقل کیا جاتا رہے گا۔ قرآن پاک میں اس کا بیان۔ اس طریقے سے زبان جب آدمی شروع کرتا ہے، جب زبان
سے اپنا داؤ پیش کھیلنا شروع کرتا ہے. زبان کا جو ہی منہ کھولا اور زبان نکلی اور جب اس نے حرکت شروع کیا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹی جھوٹی تعریف کرتا ہے لوگوں کی. ایک نقصان یہ بھی ہے اس کا کہ جھوٹی تعریف شروع کر دیتا ہے. ارے آپ تو ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ نہ جانے کس کو کیا کہہ دیتا ہے. وہ مبالغہ آرائی جسے ہم کہتے ہیں، مبالغہ آرائی. سامنے والے میں وصف موجود ہی نہ ہو لیکن اس نے اس قدر بڑھا دیا کہ وہ شاید وہ دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو کنجوس کو کہہ دیا آپ بڑے سخی ہیں، اور بڑے سخی کو کہہ دیا کنجوس ہیں آپ. دل آزاری ہو گئی اس کی. جس کو چاہا چور کہہ دیا اور جس کو چاہا اچھا کہہ دیا. پتہ چلا کہ چور کو اس نے اچھا کہہ دیا اور اچھے کو چور کہہ دیا. مبالغہ. یا پھر وصف بتانے کی بات آئی تو اس نے جوں کا توں وصف بیان کرنا شروع کر دیا. اور حال یہ ہوا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ تعریف کے معاملے میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو منہ پر تعریف کرتا ہوا پاؤ کہ تمہارے سامنے تمہاری تعریف خوب کر رہا ہے، خوب، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کو دیکھو تو اس کے منہ پر مٹی ڈالو کہ تو میری بھلائی نہیں چاہتا، تو اس قدر تعریف کر رہا ہے. تو بعض دفعے تو ایسا ہوتا ہے کہ تعریف کر کے جو ہے مذمت کر رہے ہوتے ہیں. یوں کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر تم مل گئے تو پھر وہ دشمن نہیں چاہیے، دوستی ہمیں کافی ہے. تو ایسی دوستی نبھاتے ہیں کہ دشمن بھی جو ہے وہ دشمن کا ہی کام ہو جاتا ہے یہاں پر. پھر وہ کوئی دشمن پالنے کی ضرورت نہیں، دوستی اتنے دشمنی کا حق ادا، دوستی کا حق ایسا ادا کر دیتے ہیں کہ دشمن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کو تم دیکھو کہ وہ تمہاری تعریف کر رہا ہو تمہارے سامنے تو اس کے چہرے پر مٹی ڈالو. بعض لوگ ایسے ہی ہیں، تعریف کر کر کے جو ہے مذمت کیا کرتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. تو یہ زبان کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. یہی اگر زبان کنٹرول میں رہے تو چہرے پر مٹی ڈالنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہے. اس طریقے سے دوسری بات ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم لطیفہ چٹکلا بولتے ہیں، لطیفہ بولتے ہیں، ہنسی مذاق. اور اس قدر ہوتی ہنسی مذاق کہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور بطور خاص کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں جو ہے وہ گڑھ لی جاتی ہیں، بنا لی جاتی ہیں خود سے. اور پھر ان جھوٹی باتوں کو اپنے طریقے سے پیش کرتا ہے آدمی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ ہنسیں. لوگ اس کے ذریعے سے، ہمارے معاشرے میں ہیں بہت سارے ایسے لوگ جن کا کام ہے زبان کھلی تو لوگ 4-5 لوگ جمع ہو جائیں گے اور ان کو دیکھ دیکھ کے خوب ہنسیں گے. تو وہ خود ہی مسخرہ بن جاتے ہیں. زبان کھولا کہ ہنسی شروع. تو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بنا کر پیش کرنا تاکہ لوگ ہنسیں، اس تعلق سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سخت وعید ہے. حضور ایسے شخص کو کی وعید کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ خرابی ہے اس شخص کے لیے، برباد ہو ایسا شخص، خرابی ہو ایسے شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بنا کر پیش کرتا ہو، ہنسانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں، سرکار کا جملہ حضور فرماتے ہیں خرابی ہے، خرابی ہے ایسے شخص کے لیے، خرابی ہے. حضور فرماتے ہیں ایک بار نہیں 3 بار آپ نے اس طریقے کا جملہ ادا فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے بھی لوگ جب زبان کھولتے ہیں تو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ہنسنے ہنسانے والی بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے تیسری بات، موضوع تو بڑا وسیع ہے یہ، لیکن تیسری بات تمسخر اور مذاق. مذاق میں کہ بھئی مذاق میں جھوٹ بول رہا تھا، ہنسانے والا نہیں. مذاق میں جو ہے میں نے کہا، مذاق میں کہا تھا میں نے، ارے ایسے ہی میں نے کہہ دیا، یوں جھوٹ کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے ایسے ہی میں نے کہہ دیا. تو اب حضور فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں تو آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور مذاق سامنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں کسی کا، یا خود مذاق میں کہہ دیا تو مذاق میں کہہ دیا تو وہ بھی جو ہے وہ جھوٹ ہے. اس پر اس کے تعلق سے قرآن پاک میں وعید ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ مذاق میں کہہ دیا. اور ایسے
کسی کی مذاق اڑاتے اڑاتے اس قدر مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے کہ یار یہ تو مجمع میں کسی کی بھی عزت کا خیال نہیں رکھتا اور کسی کی بھی مذاق اڑا دیتا ہے، اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہتا، کوئی ہما شما کوئی گزرا کہ اس کی مذاق اڑایا، تو آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دل آزاری ہوتی ہے اس کی کہ یہ اس کا اڑنا بچھونا اس نے جو ہے مذاقی بنا لیا، ہر کسی کی مذاق اڑاتا ہے. ہاں، چار آدمی بٹور کے بیٹھا کے پھر وہ جو شخص جا رہا ہے راستے سے گزر رہا ہے ان تمام کو اپنا نشانہ بناتا ہے. تو یہ شخص، اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو لوگوں کی دوسروں کی مذاق اڑاتا ہے، آخرت میں اس کا حشر یہ ہوگا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ. مجھ کو ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کو بوریت محسوس ہو رہی ہے، مجھ کو بھی بڑا کبھی کبھی احساس کمتری ہو جاتی ہے، اور بعض دفعے تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سال بھر تقریر کیا کوئی کچھ سمجھا کہ نہیں سمجھا کیا معلوم، کیونکہ جب نمازیوں پر توجہ جاتی ہے تو مجھ کو لگتا ہے کہ میری ہی کمی ہے. اب ہو سکتا ہے میری کمی ہو، آپ کی کوئی کمی نہ ہو، لیکن اگر ہو تو کم سے کم اس احساس کمتری کو آپ دور کریں اور نماز کی پابندی کریں. بہرحال تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بلائے گا جو لوگوں کی مذاق اڑاتا ہے، اور جنت کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا جائے گا، بلایا جائے گا، اور جو ہی وہ افتہ خیزاں یعنی گرتے پڑتے اور سرکتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا. نفسا نفسی کا حال ہوگا، اس کو یہ مجدہ مل جائے گا کہ جاؤ تمہارے لیے جنت کا اور وہ امید کی کرن بیدار ہو جائے گی. پتہ چلا کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہی جنت کے دروازے پر پہنچے گا، علی رؤوس الخلائق تمام مجمع کے سامنے، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اللہ تعالیٰ خود نگاہ قدرت میں یہ تمام مناظر ہوں گے اور اسی کے حکم سے ہوگا. جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچے گا جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ دنیا میں لوگوں کی مذاق اڑاتا تھا، لہٰذا اس کی بھی مذاق اڑائی جائے گی. اس وقت مذاق جب اڑائی جائے گی تو واقعی اسے اس بات کا بڑا احساس ہوگا کہ یار میں تو دنیا میں جو کرتا تھا بہت زیادہ غلط کرتا تھا میں، اس کا مطلب تو اسے محسوس ہوگا. اس طریقے سے دوسرا پھر دروازہ کھولا جائے گا. اب یہ نا امید ہو گیا پہلے دروازے میں انٹری ہے نہیں، میرے ساتھ بڑا مذاق ہو گیا ہے، دوسرا دروازہ کھولا جائے گا. آپ محسوس کریں اس چیز کو، بڑی درد بھری وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے درد کو یوں بیان کرے گا، یا وہ یوں بیان نہ بھی کرے تو اس کا زبان حال یہ کہہ رہے ہوگی کہ بہت تکلیف کا موقع آیا ہے. یہ چبھتے ہوں گے اسے یہ احساس. پھر اس کے بعد دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ ایسا ہے کہ تم داخل ہونے کے لیے، وہ امید کی کرن بیدار ہوگی، وہ پھر دوڑتا چلا آئے گا، دیکھے گا جنت کا دروازہ کھلا ہے. جو ہی جنت کے دروازے پر پہنچے گا جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ اس کی ذلت کی انتہا ہوگی کہ وہ شخص جو مذاق کر رہا تھا دنیا میں، اہل ایمان کو چھیڑتا تھا، چھیڑخانی کرتا تھا اور انہیں نشانہ بناتا تھا اپنا، یہ دیکھ تیرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو تو دنیا میں کرتا تھا. دنیا میں تو نے کیا، کچھ مدت کے لیے کیا، لیکن آخرت میں دائمی طور پر تو محروم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد پہلا دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرے دروازے، ہر دروازے سے مایوس ہو جائے گا، یہاں تک کہ حال یہ ہو جائے گا کہ وہ مایوس ہو جائے گا اور پھر بلانے پر بھی جنت کے دروازے کی طرف پھر وہ نہیں جائے گا. وہ جان جائے گا کہ یار آج تو میری شامت آئی ہے، اب میں کیا کروں گا وہاں جا کر. تو وہ اپنی شامت سے جو ہے وہ گھبرا جائے گا، مایوس ہو جائے گا. سمجھ رہے بات؟ یہ ایسا نہیں کہ ایک شخص کی بات ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو شخص ایسا کرتا ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ بھی نہ جانے کتنوں کا دل دکھاتے ہیں اور کتنوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور تماشے کرتے ہیں آپ. اس کے لیے جو ہے اس کا بڑا خیال آپ رکھیں. اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لایا، مانتے نہیں آپ لوگ؟ جو شخص اللہ پر ایمان لایا، ہم نے سب اللہ پر ایمان لایا
اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا کہ قیامت قائم ہوگی، اس پر بھی ہمارا ہے نا آپ کا ایمان؟ ہے نہیں ہے؟ ہے۔ یہ دو چیز سرکار فرماتے ہیں کہ اگر جس شخص نے ان دونوں چیزوں پر ایمان لایا اسے چاہیے کہ وہ اچھی اور نیک بات کہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی اور نیک بات کہے، یا اگر اس سے نہ بنتا ہو زبان کھلے تو الٹی سیدھی غلط باتیں نکلیں تو اس سے بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ خاموش رہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور جو آخرت کے دن پر ایمان لایا اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، جب منہ کھولے تو اچھی بات کہے، نیک بات کہے، اور اگر نہیں کہہ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہم کیا ہے، ہماری زبان جب کھلتی ہے تو گالی سے کھلتی ہے۔ میں نے ایک بار میں بول رہا تھا تو گالی بھی جو ہے ہم نے طریقے سے دیا ہے، استفہامیہ انداز میں گالی، انکاری انداز میں گالی ہے۔ کسی کو میت کی خبر دینی ہے تو کون سی گالی اور گالی کا انداز کیا ہوگا وہ بھی نقل کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے، مسجد ہے اللہ کا گھر نے، تو میں آپ کو نقل کر کے بتاتا کہ کیسے لوگ کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں گالی دیتے ہیں، اور پھر وہ میت کی خبر ہوگی تو کیسی، مریض اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیسے گالی دیں گے اور پھر کیسے بتائیں گے وہ، اور خوشخبری دینی ہے تو کیسے، اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک ایک چیز لوگوں نے جو ہے وہ چن لیا ہے۔ تو اب جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جو قیامت کے دن پر ایمان لایا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے آدمی بہت سارے ایسے جملے ادا کر دیتا ہے، بہت سارے ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے، اور وہ کلمہ کہہ دینا اس کے لیے وبال جاں بن جاتا ہے، اور اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر اتنی گہرائی تک گرا دیا جاتا ہے کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے اتنا فاصلہ جہنم کے وہ گڑھے میں جو ہے وہ گرا دیا جائے گا جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہوگا۔ اس قدر مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ کتنا ہوگا، تا حد نگاہ جہاں تک نگاہ پہنچے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے ہیں، ہم تعین نہیں کر سکتے کہ کتنا فاصلہ ہوگا ان دونوں کے درمیان۔ تو اس قدر جو ہے وہ جہنم میں وہ صرف الٹے سیدھے غلط جملے کہہ دینے کی بنیاد پر وہ جملہ اس کے لیے وبال جاں بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان سے نکلا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے زبان کی حفاظت کریں۔ سرکار فرماتے ہیں بڑی زبردست حدیث ہے اور ہر کوئی اسے گرہ میں رکھ لے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ہر اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں اگر ہر کوئی مجھ سے دو چیز کا وعدہ کر لے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مچل کے کہیں آپ، سرکار جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، کس چیز کے بدلے میں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دو چیز ایسی ہیں کہ جس کے شر سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے، اور جو بچ گیا وہ جنتی بن گیا۔ اس کی حفاظت کیجیے اور جنت کی ضمانت لیجیے، جنت کی ضمانت لیجیے، بہت بڑی چیز ہے یہ، اور بہت عظیم بات جو ہے سرکار نے فرمائی۔ یہ دو چیز ایسی ہے جس کے گناہوں سے، جس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زبان کو یوں بھی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا تخلیق فرما دیتا انسانوں کو، لیکن اسے دانتوں کے ذریعے سے اور مضبوط جکڑنے والے حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے زبان کو دیا ہے تاکہ کنٹرول کیا جا سکے، اسے لگام دی ہے کسنے کے لیے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو مشیت یہ بھی تھی کہ کسی طریقے سے انسان کی تخلیق کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زبان کو دانتوں کے بیچ میں دیا۔ اس طریقے سے شرمگاہ کو بھی انسان کے اس حصے میں دیا ہے جہاں سے وہ حفاظت کر سکے اس کی، لیکن انسان حفاظت۔ تو یہ دو چیز ایسی ہے کہ اگر ان کی جن لوگوں نے، جس ایمان والے نے اس کی حفاظت کر لی، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں پوری تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی زبان کے ذریعے سے گالی گلوج ہے، اسی زبان کے ذریعے سے گھر میں انتشار ہے، اسی زبان کے ذریعے سے وہ کوئی ہارنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔
اسی زبان کے ذریعے سے آدمی خاندان میں لڑائی ہو جاتی ہے، چھوٹی سی ایک بات ناقابل برداشت ہوتی ہے اور طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، رشتوں میں درار پیدا ہو جاتی ہے اسی زبان کے چلتے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اے عورتوں کی باتیں عورتوں میں بطور خاص ہے، مرد یہ نہ سمجھے کہ ہم بولتے ہی نہیں، ہم کچھ کرتے ہی نہیں، یہ مردوں میں بھی یہ بات ہے اور عورتوں میں اس سے زیادہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے عورتیں تم کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ وجہ کیا بتائی سرکار نے؟ فرماتے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ تم جو ہے اکثر لعن اور طعن کیا کرتی ہو، اکثر جب زبان کھولی لعن اور طعن شروع، گالی گلوچ شروع، بری باتیں شروع، ان کی برائی شروع۔ ہم بھی اس میں انوالو ہیں، گرفتار ہیں۔ زبان کھلی تو غیبت، چغل خوری، بے تکی باتیں، گالی گلوچ، نہ جانے کیا کیا، ہم جو ہمارا ہے ہی نہیں اس پر بھی ہم کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ اب دینی معاملے پر بھی ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کچھ کہہ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں، کل میں کفر ادا کر دیتے ہیں بہت سارے مقامات پر۔ اور یہ جو اب فلمی دنیا میں جو چلتا ہے آپ جانتے ہیں، سنتے بھی ہیں آپ لوگ گانا، سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ آپ اقرار کیسے کریں گے کہ آپ گناہ کرتے ہیں؟ نہیں، بہرحال تو گانا بھی سنتے ہیں لوگ، اور گانے والے بھی اتفاق ایسا کہ مسلمان ہی زیادہ ہوتے ہیں، ان کو پیسہ عزیز ہے، دین عزیز نہیں ہے۔ تو یہ تو ایسے ایسے گانے گاتے ہیں، کسی نے نقل کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ذات باری کو بھی جو ہے کا خیال نہیں رکھتے کہ خالق کے تعلق سے میں کیا جملے ادا کر رہا ہوں، کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسے ایسے کلمات، ایسے ایسے جملے ادا کر دیتے ہیں کہ وہ اسی وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ زبان ہی ہے، اگر آدمی سوچ وچار کرے اور غور و فکر کر کے پھر وہ باتیں کہے جو اسے مناسب لگے یا جو مناسب ہو وہی بات کہے، تو یقیناً بہت بڑے فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔